إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 27واں پارہ سورۃ قمر، رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 27، 28، 29، 30، 31 اور 32۔ اس کے اندر قوم سمود کی آزمائش کا اور ان پر آنے والے عذاب کا ذکر ہے۔ قوم سمود کا ذکر چل رہا ہے۔ یہ قوم عاد کے بعد آئی اور کتنے عرصے بعد ان کو عروج ملا؟ فرمایا کہ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ، کہ ہم ان کی طرف اونٹنی کا معجزہ، یعنی تمہارا معجزہ ہوگا، اللہ کی قدرت ہوگی، جو پہاڑ کے اندر سے نکلی اور اس کے پیٹ کے اندر بچہ بھی تھا۔ فرمایا کہ اس کے ذریعے ان کو آزمائش میں ڈالنے والے ہیں، آزمائش میں ڈالنے والے ہیں، ان کی آزمائش آنے والی ہے۔ فَارْتَقِبْهُمْ، پس آپ ان کو دیکھتے رہیں، وَاسْتَبِرْ، اور آپ صبر کریں، ان کے بارے میں جلدی نہ کریں۔ وہ گزشتہ سبق کل کا ذہن میں رکھیں کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ قوم کی بے ادبی والی گفتگو چل رہی تھی تو اسی دوران قوم نے مطالبہ کر دیا تھا کہ اگر تم سچے ہو، کہتے ہو میں اللہ کا کیا ہوں؟ نبی ہوں، تو سامنے یہ جو پہاڑ ہے اس میں سے تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ایک اونٹنی نکالے، اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ جو حاملہ ہو۔ اب عقلی طور پر انہوں نے ایسا معجزہ مانگا تھا کہ جو ناممکن ہے۔ کس کے طور پر؟ سارے بولو۔ اب دیکھو بولتے تو ناممکن نہیں، یہ بات نہ کرو، عقلی طور پر پوری بات کرو۔ سارے بولو عقلی طور پر۔ عقل کہتی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ مشاہدہ یہ ہے کہ دو چیزیں ملتی ہیں، نر اور مادہ، تو پھر پیٹ میں بچہ آتا ہے۔ تو یہ کیسے ہے کہ اونٹنی پہلے نمبر تو پہاڑ سے نکلے، پہاڑ شک ہو، اور زندہ سلامت بیچ میں کیا نکلے، اور پھر اس کے پیٹ میں کیا ہو؟ بچہ۔ تو عقل کہتی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ معجزہ مانگا، لیکن وہ بھول گئے کہ اللہ رب العزت کے ہاں سب کچھ ممکن ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی چیز ناممکن نہیں۔
جو نر اور مادہ کو ملا کر وہاں بھی اپنی قدرت سے ہی پیدا کرتا ہے اور بغیر ملائے کے بھی اپنی قدرت سے پیدا کر سکتا ہے. جس طرح حضرت اما حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکال دیا, وہاں تو رحم والا معاملہ بھی کوئی نہیں. ہاں جی, کہ رحم سے نکالا ہے, ہاں جی, بچے دانی سے نکالا ہے, وہاں پسلی میں بچہ دانی کہاں سے آ گیا, اور مرد میں بچہ دانی کدھر سے آ گیا؟ یہ اللہ کا نظام ہے. کس کا نظام ہے بولو؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے اللہ نے پیدا کر دیا, ان کا والد ہے ہی نہیں. کس کا؟ تو بہرحال اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا لو پھر ان کو دیکھو, آنکھیں کھول لو. ہاں جی, تو پہاڑ کی طرف دیکھو. ساروں نے دیکھنا شروع کر دیا تو اللہ نے اپنی قدرت سے پہاڑ کو شک کیا, پھاڑ دیا. حالانکہ یہ بھی ناممکن ہے عقلی طور پر کہ پہاڑ کھڑا کھڑا اچانک کیا ہو جائے, پھٹ جائے. تو یہ ساری ناممکن چیزیں جو اللہ کے ہاں ممکن ہے وہ کر دکھائیں. اور اونٹنی بھی برآمد ہو گئی, اور اونٹنی نے باہر آ کر بچے کو جنم بھی دے دیا. لو جی, بات پوری ہو گئی. اب کیا چاہیے تھا؟ ایمان لے آتے. بولتا حضرت صالح علیہ السلام کے جان کے دشمن ہو, اندازہ کریں الٹو. اب فرمایا کہ یہ اونٹنی ان کے لیے آزمائش ہے, یعنی انہوں نے معجزہ تو مانگ لیا. اب وہ اونٹنی کے بارے میں حکم ہوا جہاں مرضی کھائے پیے, زمین بھی اللہ کی اور اس کو اپنی قدرت سے اس نے پیدا کیا ہے, اس کا کوئی مالک نہیں اللہ کے سوا, کوئی مالک نہیں. تو اس لیے اب اس کی مرضی, جہاں سے کھائے پیے. لیکن اللہ تعالیٰ بڑا رحیم کریم ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہماری قدرت سے پیدا ہونے والی اونٹنی تمہارا کھایا ہوا ضائع نہیں کرے گی. تم میں سے جس کا جب جی چاہے برتن لے آئے اور دودھ کا بھر کے گھر لے جائے. یہ بھی ذہن میں رکھیں, پورے علاقوں کے لیے اس اکیلی اونٹنی کا دودھ کیا تھا؟ کافی تھا. جب جس کا جی چاہے, کوئی ٹائم ٹیبل نہیں, کوئی انتظار والی بات. لیکن فرمایا دوسری بات, جتنا اس علاقے کے سارے جانور پانی پیتے تھے اتنا وہ اکیلا پانی پیتے. بھائی دودھ اتنا دینا ہے تو پھر ظاہری بات ہے خوراک بھی چاہیے نہیں چاہیے بولو بھائی. دارالاسباب ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اب اگلی آیت میں اس کا ذکر بھی ہے. اللہ نے فرمایا پانی کی باری لگ گئی, جب اونٹنی کی باری ہوگی تو کوئی جانور آگے نہیں آئے گا. یہ پورے وقار کے ساتھ عزت کے ساتھ کیا پیے گی بولو بھائی؟ پانی. اور اس کے بعد جب دوسروں کی باری ہوگی تو یہ نہیں آئے گی. اب ایک عورت تھی جو غلط قسم کی تھی. اب اس نے ایک آدمی جس کا نام آتا قدار, اس کی خدمات حاصل کی اس غلط کام کے لیے, یعنی اس کو مارنے کے لیے اونٹنی کو منع کیا گیا تھا کہ اس کی طرف غلط ہاتھ نہیں بڑھانا, اس کو مارنا نہیں, اس کو نقصان نہیں پہنچانا. اگر کرو گے تو پھر تمہاری خیر نہیں. بہرحال وہ عورت کے وہ بھانسے میں آ گیا وہ بدکاری کے معاملے میں, تو اس نے ساتھ کچھ اور ملائے اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا, ٹکڑے کر دیے. اونٹنی ختم ہو گئی. وہ جو بچہ ساتھ تھا وہ بھاگا اور اسی پہاڑ کے اندر چلا گیا. اس لیے یہ کھوپڑیوں میں بٹھا لینا نا, کل ان کو دھوکہ دینا پھرے کہ اے جڑا اونٹنی دا بچہ نے اسی نے اونٹنی دا ہے. ہاں, جس طرح معاشرے میں گھوڑے چل رہے, ہاں جی, تو حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑوں کے نہ جانے وہ کدھر گئے کہاں گئے. ہاں جی, اس لیے آپ کو کوئی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ہاں جی نام پر دھوکہ نہ دے. وہ کہ میرے پاس جو اونٹنی ہے نا وہی بچہ ہے, اسی کی نسل سے ہے. اس کی نسل دنیا میں کوئی نہیں چلی. سارے بولو دنیا میں. وہ کدھر گیا؟ اسی پہاڑ میں داخل ہو جہاں سے اس کی ماں نکلی تھی. وہ نہیں نکلا تھا وہاں سے, وہ تو ماں کے پیٹ سے آیا تھا. وہ وہاں چلا گیا, لیکن اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے
اللہ سے فریاد کیا اگر اس کی تو ماں تھی، تو ماں ہی ہوتی ہے، بہت جانور کی بھی، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ نے 3 دن دیے، لیکن وہ قوم اپنی حرکتوں سے باز، ہاں وہ ایسے نشے میں تھی نا، وہ اپنی طاقت اور ان چیزوں میں، تو پھر اللہ نے آگے ذکر کیا ملیا میٹ کر دیا، اس طرح کر دیا جس طرح وہ جھاڑیاں نہیں ہوتی روندی ہوئی، ہاں جی، اس طرح ان کی لاشیں اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ رب فرماتے ہیں انا مرسل الناقۃ فتنۃ اللہ، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ان کے لیے ایک ناکا کس کو بولتے ہیں؟ اونٹنی کو۔ فرمایا فتنۃ اللہ، جو ان کے لیے آزمائش بنے۔ فرمایا فرتقبہم، بس آپ ان کو دیکھتے رہے کہ اب آگے یہ کیا کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کرتے اور ہم ان کے ساتھ کیا کرتے۔ فرمایا وَاسْتَبِرْ، باقی یہ جو آپ کے ساتھ بے ادبی والا معاملہ کرتے آپ صبر کیجئے۔ اور فرمایا وَنَبِّئْهُمْ، ان کو بتا دیجئے کہ ان الماء، بے شک یہ جو پانی ہے نا، قسمۃ بینہم، اب یہ تمہارے اور اس اونٹنی کے، تمہارے جانور اور ان کے درمیان کیا ہو چکا ہے؟ تقسیم ہو چکی، تو لہذا اس کے مطابق اب یہ پانی چلے گا۔ فرمایا کل شرب محتضر، ہر کوئی پینے کے لیے اپنی باری پہ آئے گا۔ اب فرمایا کہ فنادوا صاحبہم، یہاں صاحب سے مراد وہی کدار، وہ کرائے کا قاتل، کرائے کا، اس سے وہ مراد۔ فنادوا، انہوں نے پکارا، یعنی وہی اس عورت نے، اس نے کہا میں، جس طرح بعض عورتوں کا نا یہ معاملہ ہوتا ہے، وہ جو غلط قسم کی ہوتی ہیں، پھر خاص طور پہ وہ غلط قسم کے لوگ ان کی طرف منسوب ہو تو آپ جانتے ہیں وہ پھر اس کی انا تو ویسی بڑی بلند ہو جاتی ہے، ایک عورت اور اوپر سے انا، اس نے کہا میرے جانور اور انتظار، یہاں تو بڑے بڑوں کے آ جائے تو وہ بھی پیچھے ہو جاتے کہ چودرانی کے آ گئے ہیں، ہاں جی، تو اس لیے اس نے کہا کہ اس کو راستے سے ختم کر دو، کس کو؟ اونٹنی کو۔ جس طرح پہلے کسی کی جرت نہیں ہے کہ جب میرے جانور آئے اور کوئی آگے کسی اور کے آ جائے تو یہ درمیان میں کہاں سے آٹپ کی ہے، اس لیے فنادو، اس نے پکارا، یعنی خدمات لی، کس کی؟ صاحبہم، اس کو کہا، اور فتعاطا، اس نے پھر آگے ہاتھ بڑھایا، اور فعقر، ساتھ اپنے دوسرے مشتنڈے ساتھ ملا لیے اس نے، اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اللہ فرماتے ہیں مخاطب پھر دیکھ میرا عذاب اور میرا ڈرانا پھر کیسا ہوا۔ اللہ رب العزت فرماتے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، پھر ہم نے ایک فرشتے کو بھیجا، ہم نے کہا جا ذرا چیخ مارنا، ہاں جی، ان پر عذاب کیا ہے۔ صیحہ، صیحہ کا معنی کیا ہے؟ چیخ، واحد میں نے صرف ایک، ہاں جی، انسان بہت کمزور ہے، یاد رکھنا، اور آپ بہت کمزور ہے، وہ تو ہم بھول جاتے ہیں، وہ بعض اب اپنا ظاہری قد کاٹ دے کر یا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے، یا بعض دفعہ اپنی فیکٹری میں یا اپنے محل میں کھڑے ہو کے سمجھے کہ ہم بہت کچھ ہے، یہ باقی دنیا کی چیزیں سب کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہم تو وہی ہے جو ہے، ہم تو وہی ہے جو، لیکن بھول جاتے ہیں، ہاں جی۔ تو فرمایا ایک چیخ ماری اس نے، فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ، اللہ فرماتے ہیں جس طرح جھاڑیاں کانٹے دار رون دی جائے نا، اس طرح وہ سارے رون دیے گئے، ایک کو بھی نہیں بچایا، سارے ختم کر دی۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن کے حوالے سے اسی آیت کو دوبارہ دہرایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، فرمایا تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، کس کے لیے بولو؟ تو میں نے گزشتہ شروع میں جب یہ آیت آئی تھی تو ذکر کیا تھا کہ عمل کے لیے
اور اللہ کا حکم سمجھنے کے لیے آسان ہے، مسائل نکالنے کے لیے بہت مشکل ہے۔ کیا بولو بھائی؟ ہاں، خود کوئی بیٹھ جائے نا جناب، وہ کیا قرآن میں خود ہی پڑھ لوں گا، خود ہی سمجھ لوں گا، خود ہی سے مسئلے نکال لوں گا، ای خیال است و محال است و جنون، یہ کسی کے بس کی بات نہیں، کسی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس لیے 23 سال میں قرآن کو مکمل کیا۔ کتنے سال میں؟ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریح فرمائی۔ قرآن کی وہی تشریح قابل قبول ہے جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے اور اس کو آگے امت تک پہنچایا ہے، وہ قابل قبول ہے۔ ان سے ہٹ کر کوئی ان کی تشریح کے مقابلے میں قرآن کی تشریح کرتا، وہ رد ہے۔ وہ کیا بولو بھائی؟ وہ اپنے طور پہ جتنا ہی بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہو، وہ زیرو ہے، وہ زیرو ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ امت کو اچھی طرح سمجھا دیا جائے، اچھی طرح سکھا دیا جائے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس کو پڑھنے کے بارے میں بھی فرمایا اسی طرح پڑھو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ پڑھنے کے بارے میں بھی صحابہ کرام نے خود حضور سے قرآن سیکھا ہے، ایک ایک آیت سیکھی ہے، حالانکہ ان کی زبان عربی تھی۔ یوں نہیں ہے ان کو پکڑا دیا یہ پکڑ لو پڑھ لو، نہیں، لکھا لکھایا کسی کو نہیں پکڑایا گیا۔ ہم تو کہتے ہیں یوں قرآن کی پکڑ لو بھائی پڑھو، سناؤ مجھے، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پڑھتے تھے پھر وہ پڑھتے تھے۔ پہلے کون پڑھتے تھے بولو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ اس وقت بھی کسی کے پاس چمڑے پہ لکھی ہوئی کوئی آیت مبارکہ، کسی پتے پہ لکھی ہوئی، کوئی پتھر کی سلیٹ پر لکھی ہوئی صحابہ کرام کے بعد موجود تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ دو بڑے کاتب وحی میں ان کا نام آتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خط و کتابت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی ضمن ذہن میں رکھیں کہ آپ پہلے تشریح سے پوچھیں کہ جب حضرت امیر معاویہ پر انگلی اٹھاتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ کا 20 سالہ دور حکومت، کتنے سالہ سارے بولو؟ اور 20 سالہ دور حکومت میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی بطور رعایا میں شامل تھے۔ کبھی کوئی ایک احتجاج بتا دے کسی معاملے پر، حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں حضرت حسن اور حسین نکلے، کوئی احتجاج، کوئی کسی معاملے پہ اعتراض، کوئی کسی معاملے پہ انگلی، تو ہمارے پھر بھائی امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو وہ صحیح سمجھے وہ صحیح ہے، سارے بولو وہ کیا ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ ہمارے امام کون ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ، جنت کے پھول ہیں، جنتیوں کے سردار ہیں۔ اگر ان کی نگاہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح ہے تو ہمارے نزدیک بھی صحیح، بولو ہمارے نزدیک بھی۔ اگر ان کے نزدیک قابل اعتبار نہ ہوتے تو پھر ہم بھی سوچتے، ان کے نزدیک قابل اعتبار ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کی بات کو رد کرنے والے؟ اس لیے ہمارے بھی حضرت امیر احمد تو لہذا اس کے مطابق آگے سردار ہے۔ اگر ان کی نگاہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح ہے تو ہمارے نزدیک بھی صحیح، بولو ہمارے نزدیک بھی۔ اگر ان کے نزدیک قابل اعتبار نہ ہوتے تو پھر ہم بھی سوچتے، ان کے نزدیک قابل اعتبار ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کی بات کے بندو۔ میں نے عرض کیا تھا جب قرآن میں اللہ تعالیٰ مخاطب مجھے اور آپ کو کرے فوراً آمنا کہنے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 80 82 88 مرتبہ آمنو کا لفظ ذکر کیا۔ خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب لفظ آمنو سنو پڑھو
یا ایھا الذین آمنوا، فوراً کہو یا اللہ میں حاضر ہوں، لا الہ الا